السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سود میں جو باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ محترم بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ سود کی وہ شکلیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اس حوالے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے قرب قیامت یہ حال ہو جائے گا لوگوں کا کہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے، حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ آج کے معاشرے میں جب ہم سود کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے، تو لوگ بجائے اس کے کہ اس سے بچیں، اس کے برعکس علماء پر ہی تنقید شروع کر دیتی ہے کہ تو پھر ہم کھائیں کہاں سے، کہ جب ہر چیز ہی سود ہو گئی ہے تو کھائیں کہاں سے، بجائے اس کے کہ وہ کوشش کریں کہ اس کا متبادل ڈھونڈیں۔ وہ علماء پر اس سے حوالے سے تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی پھر ہم کھائیں کہاں سے۔ محترم بھائیوں، سود کے حوالے سے پہلے چند ایک بنیادی چیزیں سمجھ لیں۔ سود شریعت کے اندر ایک ایسا لین دین کے معاملے میں ایک ایسا اضافہ ہوتا ہے جو بغیر کسی عوض اور حق کے بندے کو ملتا ہے۔ بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض ایک مدت کے بعد واپس ملنا ہے، ظاہر بات ہے، قرض کہتے ہیں اسے۔ اب مدت کے بعد جتنی رقم دی تھی اتنی واپس، تو یہ تو حق ہے، اتنی واپس ملے یہ حق ہے۔ اب اس سے زیادہ جو لے رہا ہے وہ حق نہیں ہے، وہ کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہے، وہ بغیر عوض اور بغیر حق کے وہ جو اصل رقم سے زائد لے رہا ہے وہ بغیر عوض کے لے رہا ہے، یہ سود ہے اسلام میں۔
اور سود کے اندر یہ شرط بھی یاد رکھیں کہ سود جب قرض دیا جاتا ہے یا لین دین کیا جاتا ہے، سود اس وقت معاہدے میں شامل ہوتا ہے، اس کی شرط رکھی جاتی ہے بھائی یہ قیمت ہے یا یہ قرض ہے، اس پر اتنا اضافہ لوں گا۔ اگر کسی معاملے میں کوئی بندہ بغیر شرط طے کیے کسی کو قرض دے دیتا ہے اور جب وہ قرض لینے والا قرض واپس کرتا ہے اور اضافی رقم دے دیتا ہے تو یہ سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے۔ سود کے اندر یہ شرط ہوتی ہے کہ جب آپ قرض دے رہے ہو تو پہلے سے طے کرو یہ بھائی قیمت ہے قرض کی، جب واپس کرو گے تو اتنا اس پر زیادہ دینا ہے۔ اگر مشروط قرض دیا جائے تو وہ اس پر اضافہ سود ہے۔ بس صورت دیگر کوئی بندہ اپنی رضامندی سے قرض لیا تھا، اس نے 1000 1200 اپنی رضامندی سے دے دیتا ہے تو یہ سود نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کا اونٹ تھا آپ کے ذمے، تو وہ آیا، اس نے آپ کو کچھ سختی بھی کی آپ پر، صحابہ آگے بڑھے اس کو مارنے کے لیے، تو رسول کریم نے کہا ان لصاحب الحق مقالا، جو حق والا ہوتا ہے نا وہ گفتگو کر سکتا ہے، اسے حق ہے گفتگو کرنے کا۔ پھر کہا کہ اس کا جو اونٹ ہے اسے واپس لوٹا دو، جس طرح کہ اس نے اونٹ دیا تھا ویسا اونٹ واپس لوٹا دو۔ تو صحابہ کرام نے ڈھونڈا، فطلبوا سنہ فلم یجدوا الا سنا فوقا، صحابہ نے ڈھونڈا ویسا اونٹ نہ ملا، لیکن اس سے اچھی عمر کا اونٹ مل گیا، اچھا اونٹ وہ مل گیا۔ رسول کریم نے کہا یہی دے دو اسے، تو وہ آدمی کہنے لگا آپ نے مجھے پورا پورا حق دیا ہے، اللہ بھی آپ کو پورا پورا دے۔ پھر رسول کریم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو ادائیگی میں بہتر ہیں۔ اب اس حدیث سے جو استدلال ہے وہ اس بات سے ہے، وہ ایک خاص عمر کا اونٹ تھا اس کا رسول کریم کے ذمہ قرض، رسول کریم نے اس خاص عمر کا اونٹ نہیں دیا، اس سے بہتر اونٹ دیا ہے جو کہ ایک اضافہ ہے، لیکن چونکہ یہ قرض لیتے وقت طے نہیں تھا کہ آپ مجھے بہتر اونٹ دیں گے، اس لیے یہ سود نہیں ہے۔ اگر یہ طے ہوتا کہ اس عمر کا اونٹ دے رہا ہوں، اس سے بہتر عمر کا اونٹ لوں گا تو یہ سود بن جانا تھا، لیکن چونکہ پہلے طے نہیں تھا معاہدے میں اس لیے یہ سود نہیں ہے۔ سود ایک مشروط اضافہ ہوتا ہے جو قرض دیتے وقت یا لین دین کرتے وقت اصل قیمت سے زائد وصول کرنے کی شرط لگا دی جاتی ہے، وہ سود ہے۔ محترم بھائیو، ہمارے معاشرے میں تجارت کی سود کی ایسی بہت سی شکلیں ہیں کہ جن پر لفظ تجارت بول کر ان کو جائز کر لیا گیا ہے۔ وجہ اور سبب اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو تجارت اور سود میں فرق کا علم نہیں، اس لیے یہ بنیادی فرق تجارت کیا ہے اور سود کیا ہے، چند ایک باتیں ذہن میں رکھیں کہ تجارت کے اندر کبھی بھی نفع ہمیشہ نہیں آتا ہے، تجارت میں ہمیشہ نفع، کبھی نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے، اور ہمیشہ نفع طے شدہ نہیں ہوتا تجارت میں، کبھی کم نفع آتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن سودی معاملے میں، سودی کاروبار میں نفع طے شدہ ہوتا ہے اور اس کا آنا بھی طے ہے۔ جو سودی کاروبار کرتا ہے، قرض دیتا ہے، اس کا نفع طے شدہ ہوتا ہے اور اس نے آنا ہی آنا ہے، گھاٹے کا سوال ہی نہیں ہے اس میں۔ دوسرا فرق تجارت اور سود میں کہ جو تجارتی معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر بندہ کوئی چیز بیچتا ہے اور اس پر اس کی محنت آتی ہے اور کوشش ہوتی ہے جس کے بدلے میں اسے نفع حاصل ہوتا ہے، اور سودی معاملے میں بغیر کسی چیز کے بیچنے خریدنے سے اسے ایک وقت کی عوض یا رقم کے عوض اسے ایک اضافہ ملتا ہے جو کسی چیز کا عوض نہیں ہوتا، نہ محنت کا عوض ہوتا ہے نہ کسی چیز کا عوض ہوتا ہے، بس رقم کے بدلے یا مدت کے بدلے اسے ایک معاوضہ ملتا ہے۔ یہ تجارت اور سود میں بنیادی فرق ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ آج کل جدید مفکر جو ہیں ہمارے، وہ نا کچھ عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اسلام کے اندر چیزوں کا کرایہ لینا جائز ہے، آپ گھر کرایہ پر دے سکتے ہیں، اس کا کرایہ لے سکتے ہیں۔ اس طرح دیکھو رقم بھی تو کرایہ پر دی جا سکتی ہے نا، ہم کسی کو کرایہ پر رقم دے دیتے ہیں اور اس رقم کا ہم پھر کرایہ لے لیتے ہیں، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ دین اسلام کے اندر جو کرایہ کا کانسیپٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے براہ راست فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، براہ راست بغیر کسی اندر چیز انوالو ہوئے براہ راست جن چیزوں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ان کا کرایہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر ہے، اس کا براہ راست بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ بندہ اس کے اندر رہائش رکھ سکتا ہے، تو اس کا کرایہ بھی دینا چاہیے۔ اگر آپ کا گھر نہیں ہے، گاڑی آپ کرایہ پہ لیتے ہیں تو گاڑی سے براہ راست فائدہ حاصل کرتے ہیں۔
یہ جو رقم ہے نا، اس کا کرایہ اس لیے نہیں لیا جا سکتا کہ یہ براہ راست کوئی فائدہ مند چیز نہیں، نہ آپ اسے پہن سکتے ہیں، نہ آپ اسے کھا سکتے ہیں، نہ آپ اس میں رہائش رکھ سکتے ہیں، یہ حقیقت میں اپنی ذاتی حالت کے اندر فائدہ مند نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اس سے فائدہ مند چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، یہ براہ راست فائدہ مند نہیں ہے، اس سے فائدہ مند چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ اور کرائے اور سود میں دوسرا فرق یہ ہے کہ کرائے پر جو چیز آپ دیتے ہو نا، اس میں کمی ہوتی ہے، نقص واقع ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ۔ رقم اگر کرائے پر دے تو ہمیشہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے رقم کا کرایہ یہ سود ہے۔ آپ گھر کرائے پہ دیتے ہو، وقت گزرنے کے ساتھ وہ بسیدہ ہوگا۔ گاڑی کرائے پہ دیتے ہو سکتا ہے اس میں کوئی فالٹ آ جائے، وہ پرانی ہوگی، چلے گی، اس کے ٹائر گھسیں گے اور اس میں کئی کمیاں واقع ہو جائیں گی۔ لیکن جب رقم کو کرائے پر دیں گے نا، تو اس میں کبھی بھی نقص واقع نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ بڑھے گی۔ اور اسی طرح سود اور کرائے میں تیسرا فرق یہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا سود بھی تو رقم کا کرایہ ہی ہے نا، تو یہ بھی جائز ہے۔ کرائے پر دیا ہوا مکان کرایہ دار کی ملکیت نہیں بنتا، وہ اس مکان میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا کہ یہ دیوار گرا دو، یہ 2 کمرے 1 کر دو، یہ کمرہ گرا کر یہاں پہ ہم صحن بنا لیتے ہیں۔ کرایہ دار یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن کرائے پر جسے کہتے نہیں، رقم بھی تو کرائے پر دی جاتی ہے نا، قرض یہ کرایہ ہی تو ہے جو اس پر ہم سود لیتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب کرایہ ہے کہ جو رقم قرض دیتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتا ہے۔ عام چیزوں میں جو کرائے والی ہیں ان میں لوگ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کرایہ دار، لیکن رقم میں تو مرضی کی جا رہی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے سود اور کرائے میں، کہ سود کے اندر ہمیشہ رقم میں اضافہ ہوتا ہے، کرائے میں چیزوں میں کمی آتی ہے۔ کرائے والی چیز کرایہ دار کی ملکیت نہیں ہوتی۔ مقروض کے پاس جو قرض ہے وہ اس کے اندر اختیار رکھتا ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے خرچ کرنے کا، وہ ملکیت کا حق حاصل کر لیتا ہے ایک خاص وقت کے لیے۔ تو محترم بھائیو، یہ بنیادی فرق تجارت اور کرائے اور سود کا ہے کہ سود ایک بالکل الگ تھلگ چیز ہے جس میں گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو سود قرض دے رہا ہے یا سودی لین دین کرتا ہے اس کو گھاٹا نہیں آتا کبھی بھی۔ اور تجارت کے اندر اور کرائے کے اندر نقص گھاٹا اس کا خدشہ ہوتا ہے کہ گھاٹا بھی ہو سکتا ہے۔ گھر کرائے پہ دیا اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے، گاڑی کرائے پہ دیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے، 100 معاملات اس میں ہو سکتے ہیں۔ محترم بھائیو، سود کی جو رائج الوقت صورتیں ہیں، یہ جب آپ نے تجارت کا ایک فرق سمجھ لیا تو اب آپ کے لیے وہ جو سود کی شکلیں ہمارے معاشرے میں ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی شکل ہے قسطوں کا کاروبار ہمارے معاشرے میں، اور یہ آج کل بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اور یہ ایک اچھی چیز تھی۔ رسول کریم کے دور میں بھی تھی، صحابہ کے دور میں بھی تھی، قسطوں کا کاروبار یہ تھا صحابہ کرام کے دور میں بھی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالک سے اپنی آزادی کے حوالے سے خرید و فروخت کی کہ 5 رقیہ چاندی 5 سالوں کی قسطوں میں دوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عمر بن شریط تابعی ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میرے پاس، اور میں ان کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں مسور بن مخرمہ آئے، انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کہتے ہیں ہم 2 بندے کھڑے تھے، اتنے میں ابو رافع رسول کریم کے غلام بھی آ گئے، ٹوٹل 4 بندے، عمر بن شریط، سعد بن ابی وقاص، ابو رافع اور مسور بن مخرمہ، یہ 4 بندے کہتے ہیں ہم اکٹھے ہو گئے۔ مسور بن مخرمہ کہنے لگے ابو سعد، آپ کے محلے میں میرے 2 گھر ہیں تو آپ انہیں خرید لیں مجھ سے۔ حضرت سعد کہنے لگے میں نہیں خریدتا ہوں۔ کہا اللہ کی قسم آپ کو ضرور خریدنے ہوں گے۔ حضرت سعد کہنے لگے ٹھیک ہے۔ مسور بھی صحابی ہیں، حضرت سعد بھی صحابی ہیں، ابو رافع بھی صحابی ہیں۔ اب حضرت سعد کہنے لگے ٹھیک ہے میں خرید لوں گا، اس کے میں 4000 درہم چاندی کے دوں گا، چاندی کے سکے، اور میں دوں گا نقد نہیں، قسطوں میں دوں گا۔ تو حضرت مسور کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن مجھے ان 2 مکانوں کے 500 دینار سونے کے سکے ملتے تھے، جو کہ 4000 درہم چاندی کے سکوں سے زیادہ بڑی رقم ہے۔ لیکن رسول کریم کے فرمان کی وجہ سے کہ پڑوسی زیادہ حق رکھتا ہے اپنے قرب کی وجہ سے، اس وجہ سے میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، رسول کریم کا فرمان نہ ہوتا اور آپ میرے پڑوسی نہ ہوتے، کبھی بھی یہ مکان آپ کو نہ بیچتا بلکہ کسی اور کو بیچتا، کیونکہ مجھے یہ رقم زیادہ مل سکتی تھی۔ یہاں پر قسطوں میں کاروبار ہوا ہے۔ قسطوں کا کاروبار رسول کریم کے دور میں بھی تھا، اس کے بعد بھی تھا، اور اس میں غریب عوام کے لیے، متوسط طبقے کے لیے سہولت ہے۔ لیکن آج جو شکل ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے نا، یہ شکل یہ جائز نہیں ہے۔ قسطوں کا کاروبار تو جائز ہے، اس کی بنیادی طور پر 3 شکلیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی تو بالاتفاق جائز ہے کہ جو چیز کی قیمت نقد ہے
ادھار پر بھی وہی ہو. اور یہ اچھی چیز ہے. ایسے لوگ صرف خرید و فروخت نہیں کریں گے بلکہ وہ نیکی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ, اور ان کا یہ احسان ہے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسے آسانی تک مہلت دو. اللہ کا یہ حکم ہے, تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ قسطوں میں مجھے دے دو. قیمت وہی ہے جو نقد کی اور ادھار کی. یہ ایک اچھا عمل ہے, رسول کریم کے دور میں بھی تھا, صحابہ کے دور میں بھی تھا, اور قسطوں کا یہ طریقہ یہ جائز ہے. دوسری قسم قسطوں کی وہ یہ ہے کہ بھئی نقد قیمت یہ ہے, ادھار قیمت یہ ہے, لیکن ادھار کے اندر جو قیمت فکس ہے نا, وہ اگر آپ 2 سالوں میں ادا کرنی ہے, 2 سالوں میں ادا نہ کر سکو, 3 سالوں میں ادا کر دو تب بھی وہی ہے, اگر 1 سال میں ادا کر دو تب بھی وہی ہے. یعنی وقت کے آگے پیچھے ہونے سے, قسطیں لیٹ جلدی ہونے سے ادھار کی قیمت بڑھے گی نہیں, لیکن ویسے نقد اور ادھار میں فرق ہے, لیکن ٹائم پیریڈ بڑھنے سے قیمت نہیں بڑھے گی. یہ دوسری صورت ہے. اس کے حوالے سے علماء کے 2 گروہ, عرب علماء امام شافعی رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسے جائز کہتے ہیں, اور سلفی علماء اس کو حرام کہتے ہیں. حرام کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من باع بیعتین فی بیع فلہ اوکسہما اگر ربا, جس نے ایک سودے میں 2 سودے کیے تو اس کے لیے کم قیمت لینا جائز ہے, زیادہ سود ہے, زیادہ سود ہے. اب ایک چیز ہے اس کی کہتے ہیں بھئی نقد 100 کی ہے, ادھار پر میں 120 کی دوں. یہ ایک سودے میں 2 سودے ہیں, 2 آپشن ہے ایک سودے میں. تو علماء کہتے ہیں, سلفی علماء, کہ آپ نے ایک سودے میں یہ جو 2 آپشن دیے ہیں نا, ان آپشنوں میں رسول کریم کے فرمان کے مطابق زیادہ والا سود ہے, کم والا جائز ہے. اور اس کے مطابق سلفی علماء کہتے ہیں جائز نہیں. اور عرب علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ 2 جو آپشن ہیں یہ ایک سودے میں 2 سودے نہیں ہیں. ایک سودے میں 2 سودے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہے بھائی نقد لوگے تو 100 کی, ادھار لوگے تو 120 کی, اور طے نہ کرے. وہ بندہ چیز لے جائے, سودا ہو گیا لیکن طے نہیں کیا, کہتا ہے یار ہو سکا تو نقد دے دوں گا, ہو سکا تو ادھار دے دوں گا, جیسے بھی مجھے میسر ہوا. یہ چونکہ ابھی طے نہیں ہوا کہ نقد لیا اس نے کہ ادھار, تو یہ حدیث سے مراد ہے. یہ ایک مفہوم عرب علماء نے نکالا ہے جو کہ ایک ہیلا ہے اور عقل سے دوری والی بات ہے, اور حدیث کے مطلب کے موافق نہیں. کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس حدیث سے کہ ایک سودے میں 2 سودے کرنا ہے, ان میں زیادہ قیمت سود ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ بیچنے والا یہ کہے ان کان بنقد فقدا وان کان بصیع فبکدا, اگر نقد لوگے تو اتنے کی دوں گا, ادھار لوگے تو اتنے کی دوں گا, تو ادھار بھی جو لیا جائے گا اضافہ وصول ہوگا. تو یہ قسطوں کی دوسری قسم جس میں نقد قیمت کم ہوتی ہے, ادھار قیمت زیادہ ہوتی ہے. اور ادھار قیمت میں ٹائم پیریڈ آگے پیچھے اگر ہو جائے تو تبدیلی نہیں ہوتی. مثلا 2 سال کا معاہدہ تھا اور کوئی بندہ 2 سال کے معاہدے میں وہ 6 ماہ میں ساری قسطیں دے دیتا ہے, تو 6 مہینوں میں ادائیگی سے اس کی رقم کم نہیں ہونی چاہیے ادھار والی, وہ جتنی طے ہوئی تھی اتنی ہی ادا کرے. اور اگر 2 سال سے معاہدہ آگے بڑھتا ہے, 2 سال تک وہ ادا نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے, تیسرے سال میں چلا جاتا ہے, تب بھی ادھار کی جو قیمت طے تھی وہ وہی رہے, وہ بڑھے نہ ٹائم کے بڑھنے سے, تب عرب علماء کہتے جائز ہے. اس کی جو تیسری شکل ہے جو ہمارے معاشرے میں, وہ عرب علماء کے نزدیک, امام شافعی کے نزدیک, امام ابو حنیفہ کے نزدیک, احناف کے نزدیک, ہمارے بریلوی بھائیوں کے نزدیک, اہل الحدیث کے نزدیک, سبھی کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے جو ہمارے معاشرے میں قسطوں والی ہے. وہ کیا ہے کہ نقد قیمت یہ ہوگی, ادھار قیمت یہ اضافے کے ساتھ ہے. آپ سال میں قسطیں ادا کر دیں تو یہ ہے. اگر آپ نے قسط لیٹ کی یا سال کے اندر قسطیں پوری نہ کر پائے اور سال سے آپ کا ٹائم بڑھا, تو آپ کا جو رقم ہے یہ بھی بڑھ جائے گی, یہ بھی. اور اگر آپ سال سے پہلے جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کچھ رقم ہم کم کر دیں گے. تو یہ جو اضافہ میں کمی بیشی ہوتی ہے نا نقد میں, یہ سبھی علماء کے نزدیک سود ہے, سبھی علماء کے نزدیک, اور کوئی عالم اس کی اجازت نہیں دیتا. اور آج کل ہمارے معاشرے میں قسطوں پر جو کاروبار ہو رہا ہے وہ اسی طرح پر زیادہ تر ہو رہا ہے کہ بھائی سال کے اندر قسطیں دے دو ٹھیک ہے, لیکن سال سے اگر آپ کی قسط لیٹ ہوئی, آپ سال میں ادائیگی نہ کر سکے, تو اس پر مزید آپ کو دینی ہوگی رقم, تو یہ سود ہے واضح. اور کوئی عالم اس کی اجازت نہیں دیتا, نہ عرب کا, نہ عجم کا, نہ کوئی امام اس کی اجازت دیتا ہے, اور یہ واضح سود ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں. ہاں دوسری جو صورت ہے جس میں ادھار کی قیمت اگرچہ زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ جلدی دے دو تب بھی وہی قیمت ہے, آپ
طے شدہ مدت کے بعد آپ سے لیٹ ہو جاتی ہے قسطیں تب بھی وہی رہتی ہے, اضافہ نہیں ہوتا, تو عرب علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن شبے والی بات ہے, اس سے بھی انسان کو پرہیز ہی کرنا چاہیے, بچنا ہی چاہیے. تو یہ قسطوں کا کاروبار ایک اچھا کاروبار ہے, اس میں عوام کی خیر خواہی ہے, لیکن اگر یہ شریعت کے مطابق نقد اور ادھار قیمت برابر رکھو تو یہ آپ کا عوام الناس کے ساتھ نیکی کرنا ہے, اور اللہ کی حضور اس پر انشاءاللہ اجر ہوگا, اجر والا کام ہے, خیر والا ہے. اگر آپ دیکھو جو ادھار پر زیادہ قیمت لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس کی مجبوری ہے, یہ نقد لے نہیں سکتا, تو میں اس مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں, میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے ادھار پر اس سے زیادہ قیمت لوں. اور اسلام خود غرض دین نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاؤ, یہ تو آپ مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہو کہ وہ مجبور ہے, فی الحال یک مشت قیمت نہیں دے سکتا, آپ نے اسے مہلت دی تو مہلت کے بدلے آپ قیمت لے رہے ہو, یہی تو سود ہے. اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے, اس لیے قسطوں کی جو پہلی صورت ہے وہی ٹھیک ہے, نقد اور ادھار قیمت یکساں ہونی چاہیے اور اس کے اندر کوئی شبہ نہیں. دوسری صورت اگرچہ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں چند, لیکن وہ شبے والی ہے, اور رسول کریم نے شبے والی چیزوں سے منع کیا ہے, ان سے پرہیز کر لو تو حرام سے بچ جاؤ. اب دوسری چیز سود کے حوالے سے, یہ بینکنگ نظام ہے جو ہمارا سارا ہے ہی سود پہ مبنی. اس کے اندر عموماً دو طرح کے اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں, ایک ہے سیونگ اکاؤنٹ, ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ. ان کا حکم کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کرنٹ اور سیونگ میں کیا فرق ہے. سیونگ میں آپ پیسے ایک ڈیل کے تحت رکھتے ہیں اور ایک خاص مدت کے اندر اندر ایک خاص مقدار میں پیسے نکال سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے, یہ ان کی شرائط ہوتی ہے, اور اس پر ایک معین فیصد لگی ہوتی ہے, وہ سود کے آپ کو دیں گے, منافع دیں گے آپ کو. اور کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ پیسے رکھتے ہو, کوئی اس پر یہ بینک نہیں کہتا کہ آپ اتنے نکال سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے, جتنے مرضی نکالیں, جب چاہے نکالیں. سیونگ اکاؤنٹ میں اپنی مرضی سے ایک حد تک آپ نکال سکتے ہیں پیسے, اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے. کرنٹ اکاؤنٹ میں جتنے پیسے چاہے سارے نکال لو, اس پر بینک گرفت نہیں کرتا. یہ دو اکاؤنٹ ہے, کرنٹ اور سیونگ. سیونگ میں آپ کو سود پر سود کا منافع ملتا ہے, کرنٹ میں کوئی منافع نہیں ملتا, لیکن کرنٹ بھی حرام ہے, سیونگ بھی حرام ہے. اب ان کا فرق سمجھیے. سیونگ میں آپ پیسے رکھتے ہو, بینک اس کو آگے قرض پہ دیتا ہے, اور قرض پر سود حاصل کر کے وہ منافع آتا ہے جو سیونگ اکاؤنٹ والوں کو منافع دیا جاتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر آپ رقم رکھتے ہو, آپ سود نہیں لیتے, جتنی رقم رکھی ہے اتنی ملے گی آپ کو, لیکن آپ کی رکھی ہوئی رقم کو آگے بینک سود پر دے رہا ہے. آپ کی رکھی ہوئی رقم وہ استعمال ہو رہی ہے, وہ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا قرآن میں یہ اصول ہے, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ اور سرکشی کے کاموں میں معاونت نہیں کرنی. آپ نے بینک کی معاونت کی ہے کہ وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا پیسہ اسے سود پر دے, تو آپ نے معاونت کی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں سبھی کرنٹ اکاؤنٹ بھی حرام ہے, سیونگ بھی حرام ہے. ہاں, کرنٹ اکاؤنٹ کی ایک صورت میں اجازت ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور اتنا ہے کہ آپ اسے کہیں سیو نہیں کر سکتے, محفوظ نہیں کر سکتے, اور گھر رکھتے ہو تو چوری ہونے کا قوی خدشہ ہے, ساتھ لے کے پھر نہیں سکتے, اور آپ کا تجارتی معاملات بینک کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتے, حکومت مکمل ہونے نہیں دیتی, اور مجبوری ہے بینک میں پیسہ رکھنا, وگرنہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ایسی مجبوری ہے جس سے فرار حاصل نہیں, اور اسلام کے اندر پیسے کی حفاظت کرتے ہوئے جو بندہ مارا جائے اسے شہید قرار دیا گیا ہے. من قتل دون مالہ فہو شہید, جو مال کی حفاظت کرتا ہوئے قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے. تو جب اسلام کے اندر پیسے کی حفاظت اس قدر اہم ہے, تو پیسے کی حفاظت کی خاطر, جیسے مجبوری میں بندہ حرام چیز کچھ نہ کچھ استعمال کر سکتا ہے, تو یہ مجبوری کی صورت میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ بنا سکتے ہو, یہ صرف مجبوری کی خاطر ہو, اور اس میں اگر اتنا کوئی پیسہ ہے جس کی آپ خود حفاظت کر سکتے ہو تو اس ایسی صورت میں کرنٹ اکاؤنٹ نہ بناؤ. آپ کی تجارتی ایسی مجبوریاں ہیں کہ اگر آپ نہیں بناتے تو آپ تجارت نہیں کر پاتے, اور پیسہ اتنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتے, تو ٹھیک ہے ایسی صورت میں کرنٹ اکاؤنٹ بنا لو, اور کوشش کرو کہ اس میں زیادہ پیسے نہ ہی رہیں, اور رہیں تو سود تو اس میں ملنا نہیں ویسے بھی, اور جلد از جلد نکالنے کی کوشش اس میں سے کیا کریں, اور جتنی دیر آپ زیادہ کرو گے بینک کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اس سے, اور اس سے سود حاصل کرے گا. یہ ہے بینک کے دو جو اکاؤنٹ ہیں. سیونگ میں تو واضح سود ہے کہ بندے کو صارف کو ملتا ہے وہ سود نفع کی شکل میں, کرنٹ میں ملتا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ معاونت ہے گناہ میں, اس وجہ سے یہ حرام ہے. بینک کا ایک تیسرا نظام جو شاید اکثر لوگوں کی جیب میں ہے اور سود پر مبنی ہے اور لوگ اسے استعمال کرتے ہیں, وہ ہے کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ یہ ایک کارڈ ہے جس کے ذریعے ہم بینک سے قرض لے سکتے ہیں. ہمارے پاس پیسے ہیں, ہم خریداری کرنا چاہتے ہیں, بینک ہمیں کہتا ہے بھائی اتنی مقدار میں آپ خریداری کر سکتے ہو, اس کا جو پیمنٹ ہے ہم دیں گے,
اس کی ادائیگی ہم کریں گے، آپ ہمیں اتنی مدت تک اس کے پیسے واپس کر دیں. تو اس پر کوئی سود نہیں ہے. اس پر مثال کے طور پر بینک، آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، آپ نے ایک چیز خریدی 2000 کی، بینک کہتا ہے بھائی 20 دنوں میں مجھے 2000 واپس کر دو، تو 2000 کا 2000 ہی واپس ہو گیا، اس پر اضافی کچھ نہیں. 2000 کا 2000. اب بظاہر اس میں سودی معاملہ نہیں، لیکن کریڈٹ کارڈ کی شرائط میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ 20 دنوں میں اگر وہ 2000 واپس نہ کر سکا، 21ویں دن سود اس پہ لگ جائے گا. اور جس معاہدے کے اندر بھی سود آ جائے وہ معاہدہ بھی جائز نہیں ہوتا، اگرچہ آپ 20 دنوں کے اندر رقم دے بھی دے تو، اور رقم اتنی دیں جتنی لی ہے. چونکہ معاہدے میں سود آ گیا ہے، اور کبھی بعض اوقات مجبوری بن سکتی ہے کہ بندہ لیٹ ہو جائے، بھول جائے ادائیگی کرنا، تو سود لگ جائے گا. اس لیے اسلام کے اندر سد ذرائع کا اصول ہے کہ جو تمام رستے انسان کو حرام تک لے جاتے ہیں، وہ رستے بھی حرام ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں جو انسان کو حرام تک لے جاتی ہیں. تو اس لیے کریڈٹ کارڈ میں چونکہ معاہدے میں سود شامل ہے کہ اگر آپ معینہ مدت تک یہ رقم واپس نہ کر پائے تو آپ کو سود کے ساتھ رقم واپس کرنی ہوگی. اس معاہدے کی بنا پر کریڈٹ کارڈ حرام. ڈیبٹ کارڈ ٹھیک ہے، اے ٹی ایم کارڈ اسے رکھو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ آپ اپنے پیسے اکاؤنٹ سے نکلواؤ گے، بینک آپ کو کچھ نہیں دے رہا، تو یہ ٹھیک ہے. کریڈٹ کارڈ کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ماسٹر کارڈ ہو گیا، تو گولڈن کارڈ وغیرہ ہو گئے، یہ سبھی حرام ہیں جن میں آپ بینک سے قرض دیتے ہو. تو ان کے معاہدے میں سود شامل ہوتا ہے، اس لیے سودی معاہدہ ہی کرنا جائز نہیں. محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے میں سود کی ایک اور شکل جو کہ حکومت نے مجبور کر دیا ہے ہمیں اس میں شامل ہونے کے لیے، اور جو بندہ بچ سکتا ہے اس پر بچنا لازم ہے، وہ ہے انشورنس. یہ واضح سود ہے. یہ ہے کیا؟ انشورنس ہے کہ ایک کمپنی آپ کو کہتی ہے بھائی آپ ہر ماہ یا ہر ہفتہ وار یا ڈیلی کی بنیاد پہ اتنی رقم ہمیں دو. تو اس میں پھر مختلف قسمیں ہیں. آپ کی فلاں چیز کے نقصان کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کار کی انشورنس کروائی، کہتے ہیں اتنی قسطیں آپ نے ہمیں دینی ہے اتنی مدت تک، اور اس مدت کے اندر اگر آپ کی کار کو کچھ ہو جاتا ہے اس کا نقصان ہم بھریں گے. یہ ہے انشورنس. عرب ملکوں کے اندر بھی اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی حکومتی سرپرستی سے حاصل ہے. بظاہر یہ بڑا اچھا کام لگتا ہے کہ بندے کا نقصان ہو جائے تو بندہ یکمشت وہ نقصان پورا نہیں کر سکتا، تو انشورنس کمپنی جو ہوتی ہے وہ فوراً ساری پیمنٹ کر دیتی ہے، آپ کا نقصان پورا ہو جاتا ہے. بظاہر یہ اچھا عمل لگتا ہے، لیکن اس میں جو قباحتیں ہیں شرعی، 5 وجوہات کی بنا پر انشورنس حرام ہے. پہلی وجہ اس میں سود ہے. آپ جو انشورنس کمپنی کو پیسہ دیتے ہو نا، یہ اچھا پہلے 5 وجوہات سے پہلے یہ سمجھو کہ اس کی 2 بنیادی قسمیں ہیں. ایک میں آپ کی جمع کروائی گئی رقم اگر مدت جو طے ہے اس کے اندر، سکیم جو طے ہے اس کے اندر نقصان نہیں ہوتا تو سکیم کے اختتام پر آپ کو رقم واپس مل جاتی ہے سر. اور دوسری صورت میں آج سکیم کے اختتام پر آپ کو کوئی رقم نہیں ملتی، اور یہ کیا ہے؟ لائف انشورنس میں آپ کو رقم واپس مل جاتی ہے. لیکن آپ نے گاڑی کی انشورنس کروائی، گھر کی کروائی، سکیم نے ختم ہونا ہے، جتنی قسطیں جمع کروائی ہیں وہ ان کی اگر نقصان نہ ہوا تو آپ کو کچھ نہیں ملنا اس سے، وہ قسطیں ان کی. انشورنس پالیسی آپ نے لی مکان کی، 20 سال کے لیے آپ نے قسطیں دی اس کی، 20 سال بعد جب سکیم ختم ہوتی ہے آپ کا گھر ٹھیک ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوا. 20 سال کے بعد جتنی قسطیں جمع کروائی تھی 1 ٹکا آپ کو نہیں ملنا، ٹوٹل کا ٹوٹل اس کمپنی کا ہے. اور لائف انشورنس میں آپ کو دیتے ہیں 20 سال کی تھی، 20 سال کے اندر اگر آپ وفات نہیں پائی، آپ زندہ رہے تو آپ کو آپ کی قسطیں بھی واپس ملیں گی، ساتھ سود کے ساتھ منافع دیں. اور اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے ورثاء کو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جو آپ کی قسطوں سے بہت زیادہ ہے وہ دیں گے. لائف انشورنس میں واپس مل جاتی ہیں. لیکن جو زندگی کے علاوہ انشورنس کی قسمیں ہیں، حتیٰ کہ ہیلتھ انشورنس میں بھی آپ کی قسطیں آپ کو واپس نہیں ملتی سکیم کے ختم ہو جانے کے بعد. اور اگر آپ نے لیٹ کر دی قسطیں تو پھر ساری قسطیں ضبط کر لیتے ہیں. اب اس کے اندر حرمت کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے سود. ایک بندہ ہے وہ اس نے قسطیں جمع کروائی ہیں ٹوٹل 2 لاکھ کی، ٹوٹل 2 لاکھ اس کی قسطوں کا بنتا ہے. لیکن جب سکیم ختم ہوگی نا اس کی، اور اس سکیم کے اندر اگر رقم ملنی ہے تو 2 لاکھ نہیں ملے گی، اسے کم از کم 12 لاکھ یا اس سے زیادہ واپس ملے گا. اور یہ اوپر والی رقم کہاں سے آئی؟ انشورنس کمپنی آپ کا پیسہ لیتی ہے، آگے جو سرمایہ کار ہے ان کو دیتی ہے قرض پہ، ان سے سود لیتی ہے، اور اس سود میں سے کچھ حصہ آپ کو دے دے گی، باقی آپ خود رکھ لیں. اور اس میں سود ہے، سود کی بنا پر آپ کو منافع ملتا ہے. آپ نے دی 1 قسط، آپ نے لائف انشورنس کروائی ہے، 1 قسط دی اور آپ فوت ہو گئے.
اور آپ فوت ہو گیا، آپ نے قسط دی تھی 10,000 کی، اندازہ ہے آپ کو کتنا آپ کے ورثاء کو ملے گا؟ قریب 40-50 لاکھ کے. یہ اتنا بڑی اماؤنٹ کس وجہ سے دی انہوں نے آپ کو، جبکہ آپ نے قسط تو صرف 10,000 کی جمع کروائی ہے؟ اتنی بڑی اماؤنٹ آپ کے ورثاء کو کیوں ملی؟ کہاں سے پیسہ آیا؟ وہ جو باقی لوگوں کی پیمنٹ ان کے پاس تھی وہ سود پر دی ہوئی تھی، سود کا پیسہ تھا ان کے پاس، اس منافع میں سے آپ کو رقم دے دی. یہ ہے انشورنس کے اندر سود، اور سود کی ہر قسم انشورنس کے اندر پائی جاتی ہے. اور دوسرا سبب انشورنس کے حرام ہونے کا، اس کے اندر دھوکہ ہے. دھوکہ کیا ہے؟ دھوکے سے مراد اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جہالت، مجہول چیز کی جائے جس کے بارے میں واضح بندے کو پتہ نہیں ہے، حرام ہے. رسول کریم نے ایسی چیز کی خرید و فروخت جو واضح طور پر نہیں پتہ جس کا، وہ حرام ہے. انشورنس کمپنی کو نہیں پتہ ہوتا کہ جس کے ہم لائف انشورنس کر رہے ہیں یہ 2 قسطیں دے پائے گا کہ ساری، کیونکہ موت کا کچھ پتہ ہے، ہو سکتا ہے پہلی قسط کے بعد ہی فوت ہو رہے تو کمپنی کو چٹی پڑے گی ٹھیک ٹھاک، اور ہو سکتا ہے ساری زندگی یہ گزار جائے. تو اس میں غیر یقینی صورتحال ہوتی، پتہ نہیں نتیجے کا. انشورنس کمپنی کہتی کہ ہم آپ کا نقصان پورا کریں گے. اب بیمہ پالیسی میں ٹوٹل رقم قسطوں کی بنتی ہے 5 لاکھ. اب انشورنس کمپنی کو نہیں پتا کہ اس کا نقصان 5 لاکھ تک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے 10 لاکھ کا ہو جائے، ہو سکتا ہے 15 لاکھ کا ہو جائے. انشورنس کمپنی غافل ہے اس بات سے کہ نقصان کس حد تک ہو سکتا ہے جس کی ہم نے بھرپائی کرنی ہے. اسلام کے اندر ہر ایسی خرید و فروخت کا معاملہ جس کا نتیجہ اور جس کی مقدار معلوم نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت جائز ہی نہیں ہے، لین دین جائز ہی نہیں ہے اس کا. تو انشورنس پالیسی میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی نقصان کتنا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو رہے تو ہمیں زیادہ بھرنے پڑے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں نہ بھرنے پڑے. انشورنس میں جوا بھی ہے. جوا کیسے؟ اس طرح سے کہ ایک بندہ قسطیں جمع کرواتا ہے 20 سال اس امید پہ کہ میرا گھر ہے، میں اس کی انشورنس کروائی ہے. اگر 20 سال تک نقصان ہو گیا تو اس سے اپنی قسطوں سے بڑھ چڑھ کر حصہ ملے گا. اگر نہ ہوا 20 سال کی قسطیں ضائع. اور جوا کیا ہوتا ہے؟ یا بندہ ہار جاتا ہے پیسے یا جیت جاتا ہے. انشورنس پالیسی کے اندر بھی یہ ہے، یا یہ قسطیں جمع کروانے والے کے پیسے لوٹ آئیں گے، اس کو مل جائیں گے، یا یہ سارے پیسے ہی چلے جائیں گے بیمہ کمپنی کے پاس، انشورنس کمپنی کے پاس، اس کے پلے کچھ نہیں آئے. تو جوے کی وجہ سے بھی یہ حرام ہے. اور پھر اس کے بعد وراثت میں گڑبڑ کر دیتی ہے انشورنس کمپنی. یہ لائف انشورنس ہے نا، اس میں وہ پوچھتے ہیں بھائی آپ اگر فوت ہو گئے تو آپ کی رقم سود سمیت منافع ہم کس کو دیں؟ وہ کہتے ہیں جی میرے فلاں وارث کو دے دیں، میرے بیٹے کو دے دیں، بیٹی کو دے دیں. 1 2 یا 3 جتنے وہ منتخب کرنا چاہے کر سکتا ہے. جبکہ اسلام میں وراثت کی تقسیم اللہ کا حق ہے، بندے کا حق ہے ہی نہیں. بندے کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ یہ وصیت کرے. مرنے والا کہہ رہا تھا میرے بیٹے کو بھائی میری پالیسی دے دینا ساری. اب بیٹے کو مل گیا 50 لاکھ، بندہ مر گیا ہے، مال کس کا؟ مرنے والے کا. ملا ہے ایک بیٹے کو، بیٹے ہیں 3، باقی 2 کا قصور. اسلام کہتا ہے بیٹوں کو برابر حصہ دو، بیٹیوں کو بیٹوں سے آدھا حصہ دو. باپ کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے، وہ حصے کہاں گئے؟ تو یہ اسلامی قانون وراثت سے کھلواڑ ہے، اس لیے بھی جائز نہیں. اور اس حوالے سے آخری بات، چونکہ اچھا یہ معلومات میں نے جو حاصل کیا نا، ایک تو علماء کی کتابیں ہیں، تو میں نے کہا میں اس پر نا گوگل سے معلومات لیتا ہوں، اور میں نے اس کے لیے چیٹ GPT جو AI ٹول ہے، میں نے ساری معلومات اس سے لی ہیں. میں نے اس سے مشورہ بھی مانگا، میں کہ آپ کے خیال میں ایک مسلمان کو انشورنس پالیسی لینی چاہیے کہ نہیں؟ ان کا نہیں لینی چاہیے، اس میں واضح سود ہوتا ہے. اور یہ ساری وجوہات چیٹ GPT نے مجھے دی ہیں، حالانکہ میں علماء کی کتابیں پڑھ چکا تھا. میں نے سوچا گوگل ہمیں کیا کہتے ہیں، چیٹ GPT AI ٹول، وہ اپنی ایک مصنوعی ذہانت ہے، اس کے مطابق اس نے مجھے جواب دیا. اس نے کہا ایک مسلمان کے لیے انشورنس جائز نہیں ہے، اور اس نے اس پر بڑی ڈیٹیل میں مجھے جواب دیا، قرآن کی آیات کو کوڈ کیا، احادیث کو کوڈ کیا مصنوعی ذہانت میں. لیکن آج کا مسلمان نہیں اس بات کو سمجھتا، اور اس نے مجھے اس کے متبادل بتایا. متبادل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے متبادل میں بھی کچھ گڑبڑ ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. تو اس لیے محترم بھائیو، انشورنس پالیسی اس کے اندر جو آخری معاملہ ہے کہ یہ میں نے پوچھا انشورنس کمپنی کے حوالے سے AI سے، میں آپ بتائیں مجھے کہ یہ جو اضافی رقم دیتے ہیں یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ قسط تو اتنی جمع نہیں ہوئی، تو یہ اضافی نقصان کس رقم سے بھرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انشورنس کمپنیاں عموماً رقم کو سود پر دیتی ہیں، اور سود سے حاصل ہونے والی منافع سے یہ نقصان بھرتی ہیں. یہ کسی مولوی کا جواب نہیں ہے، کسی مولوی کا جواب، اور آپ اسے خود سرچ کر سکتے ہیں. آپ چیٹ GPT کا ایپ انسٹال کریں، اس سے سوال کریں، آپ کو وہ جواب دے گا. کوئی مولوی نہیں، وہ تو متاثر نہیں ہے نا. چلو ہمیں تو متاثر کہہ دیا جاتا ہے کہ مولویوں کو پتہ کچھ نہیں ہے، یہ متاثر ہے، آپ ان سے پوچھ لیں. مصنوعی ذہانت ہے نا، وہ اس میں تو کوئی فرقہ وارانہ چیز نہیں ہے. تو وہ بھی اس کو کہتی ہے کہ مسلمان کے شیال نہیں ہے کہ انشورنس پالیسی لے.
حرام ہے محترم بھائی، سود بھی ہے اس میں، جوا بھی ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وراثت کے ساتھ کھلواڑ بھی ہے، اور حرام کاموں میں انشورنس کمپنی کی معاملت بھی ہے۔ انشورنس اگر بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، حکومت مجبور کرے تو مجبوری کے تحت اگر آپ کے پاس متبادل کچھ بھی نہیں ہے، اب اور کچھ کر نہیں سکتے، حکومت کی مجبوری کی وجہ سے آپ کو کروانی پڑتی ہے، کروا لو، لیکن لو کچھ نہ ان سے، لو کچھ نہ، کیونکہ مجبوری کی صورت میں آپ نے کروائی ہے، لو کچھ نہ ان سے، آپ پر حرام ہے، وہ سودی پیسہ ہے، اور اس کے تمام تر، اس کی کوئی قسم جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ انشورنس کی کئی قسمیں، نہ کار کی انشورنس، نہ ہیلتھ انشورنس، نہ پراپرٹی کی انشورنس، کوئی انشورنس جائز نہیں ہے اسلام میں، اس سے بچ جاؤ، واضح سود ہے، جوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔